کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو خیالات چلتے رہتے ہیں ان میں اصل میں کتنی طاقت چھپی ہوتی ہے؟ یہ صرف یوں ہی آنے جانے والی سوچیں نہیں ہیں، نہیں، یہ تو وہ معمار ہیں جو ہماری پوری زندگی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے خیالات اتنی اہمیت رکھتے کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو کو چھوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے خیالات خاموشی سے ہماری حقیقت کو شکل دیتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ دیکھیں، اس کا جواب کافی گہرا ہے۔ ہمارے خیالات اصل میں ہماری شخصیت کا ایک خاموش خاکہ تیار کرتے ہیں، بالکل ایک بلو پرنٹ کی طرح۔ ہر عقیدہ، ہر وہ بات جو ہم خود سے کرتے ہیں، یہ سب مل کر ہمارے جذبات، ہمارے رویوں اور یہاں تک کہ ہماری ذہنی صحت کی سمت طے کرتی ہے۔ گویا یہ ہماری اندرونی دنیا کا ایک پورا نقشہ ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کے پہلے ستون کو دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ خیالات ہمارا نقطہ نظر تخلیق کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب صرف دنیا کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عدسہ ہے، وہ اینک ہے جسے ہم خود بناتے ہیں اور پھر پوری دنیا کو اسی کے ذریعے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک ہی چیلنج کو دو بالکل مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ صرف سوچ سے۔ کیا کوئی مشکل ایک ایسی دیوار ہے جو ہمارا راستہ روک رہی ہے؟ یا یہی مشکل سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ایک موقع ہے؟ یہ انتخاب، یہ پرسپیکٹو مکمل طور پر ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہی نقطہ نظر، یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ یہ براہ راست ہمارے جذبات سے جڑ جاتا ہے۔ ہمارے خیالات ہی دراصل وہ انجن ہیں جو ہمارے احساسات کی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو جب ہم شعوری طور پر یعنی جان بوجھ کر صحت مند سوچ اپناتے ہیں تو اس کے نتائج بھی بہت ٹھوس نکلتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ایک جذباتی توازن پیدا ہوتا ہے بلکہ ہمارے تعلقات بھی پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مثبت سوچ بہتر جذبات کو جنم دیتی ہے اور یہی مثبت توانائی پھر دوسروں کو بھی ہماری طرف کھینچتی ہے۔ اور تیسرا اور آخری ستون وہ یہ ہے کہ خیالات صرف محسوس کرنے یا دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، نہیں، یہ عمل کا سب سے بڑا محرک ہیں۔ یہی وہ چنگاری ہیں جو ذاتی ترقی اور حقیقی تبدیلی کو جنم دیتی ہیں۔ یہ بات اس ایک جملے میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ ایک نئے زاویے سے سوچا گیا خیال اس بات کو بدل سکتا ہے کہ ہم دنیا میں کیسے پیش آتے ہیں۔ مطلب صرف ایک سوچ کو ذرا سا بدلنے سے ہمارے اعمال، ہماری موجودگی اور دنیا پر ہمارا اثر سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ تینوں ستون سمجھ لیے۔ خیالات نقطہ نظر بناتے ہیں، جذبات کو تحریک دیتے ہیں اور تبدیلی لاتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس علم کو عملی زندگی میں کیسے استعمال کریں؟ جواب ہے شعوری سوچ کو پروان چڑھا کر۔ یہی ذہنی مضبوطی کا اصل راستہ ہے۔ اور اس راستے پر سب سے پہلا قدم ہے آگاہی، یعنی اس بات پر توجہ دینا کہ ہمارے ذہن میں چل کیا رہا ہے اور یہ خیالات آ کہاں سے رہے ہیں۔ یہ تھیراپی ہو یا ذاتی نشوونما، دونوں کا نقطۂ آغاز یہی ہے۔ جب تک ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، تب تک ہم اسے بدل کیسے سکتے ہیں؟ تو حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جائے جو ہمیں بااختیار بنائیں، محدود نہ کریں۔ ایسے خیالات کا انتخاب کیا جائے جو ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت اور طاقت دیں، نہ کہ وہ جو ہمیں پیچھے کی طرف کھینچیں۔ تو آخر میں یہ ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا ایک خیال ہے، صرف ایک، جس سے اگر آج بدل دیا جائے تو شاید دنیا کو دیکھنے کا ہمارا پورا نقطہ نظر ہی بدل جائے۔